بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے۔ السلام اور دعاؤں کے بعد ایسا ہے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے امیگریشن قوانین کی، 3 سال والے، 7 سال والے، 10 سال والے یا ایپی مکرون یا مختلف معاملات میں جو آپ پوچھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو سوال جو اکثر و بیشتر آپ نے کیا ہے کہ 3 سال والا قانون دوبارہ لاگو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آس اور امید موجود ہے۔ کل سے جو امیگریشن منسٹر ہیں ان کے حوالے سے ایک دو بات کی سنی جا رہی ہے، لیکن میرے بچوں ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ آس امید نہیں چھوڑنی۔ ابھی تک 3 سال والا قانون باقاعدہ بند ہے، لاگو نہیں ہوا، لیکن امکان ہے کہ شاید چونکہ مزدور کی بہت زیادہ قلت ہے اور مزدور بہت زیادہ طلب ہے، مزدور درکار ہے، جس کی وجہ سے شاید اس میں امکان ہے۔ اچھا، اب جب تک یہ نہیں ہو جاتا، جب تک یہ ممکن نہیں ہوتا یا کھلتا نہیں، اس وقت تک جن افراد نے آپ میں سے 3 سال والے قانون پر پیپرز جمع کرائے ہوئے تھے، وہ اگر کسی قسم کی اپورپسی آتی ہے، کینسلیشن آتی ہے، معاملات آتے ہیں، تو میرے بچوں جان لیں ایک ہی واحد راستہ ہے کہ فوری طور پر عدالت کو آپ نے رجوع کرنا ہے، فوری طور پر اپنے وکیل سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ جن افراد نے آپ میں سے پیپرز جمع کرائے ہیں نا، وہ اندر ہیں، اور اندر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن چونکہ جاری ہو چکی تھی، وہ قانون کے دائرے میں، ضابطے میں شامل ہو چکے ہیں، تو وہ پھر اپنے شامل ہونے کو بڑی غنیمت سمجھے اور وکلاء سے مل کے تو عدالت کا دروازہ دستک کرنا نہ بھولے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے۔ آج صبح ایک بچے نے فون کیا، بڑی لمبی دردناک کہانی سنائی کہ میرے شناختی کارڈ بننے کے لیے ایک بندے نے کہا، وہ پتہ ہے نا آپ کو، ایک دورانیہ ایسا تھا کہ حکومت پاکستان نے، سفارتخانہ پاکستان نے کہا کہ جو قانونی حیثیت نہیں رکھتا اس کا بھی پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنا شناختی کارڈ پاسپورٹ بنانا تھا، تو وہ جو بیچارہ، وہ اس لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ جو ڈسپینسر ہوتے ہیں نا میرے بچوں، ڈاکٹر کے پاس 1 سال 2 سال 20 سال رہنے کے بعد بھی بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا، وہ ڈسپینسر ہوتا ہے، تو انتہائی جلدی سے اثر کرنے والی وہ دوائیاں دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اصل مرض اندر بڑا ہوتا رہتا ہے، بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے فلاں جناب ڈسپینسر صاحب کو گیا، آرام آ گیا۔ آرام نہیں آتا، وہ دوا نہیں ہوتی، وہ ایک آپ کو دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے چکر مکر میں وہ کہتا ہے کہ اب میرے گلے میں وہ پھندا پھنس گیا، رسا پڑ گیا، اب کیا کروں؟ تو ان سارے معاملات کا حل یقیناً ایک ہی ہے کہ عدالت کو رجوع کرنا ہے اور فوری طور پہ آپ نے اپنی عدالت کا پیچھا کرنا ہے۔ اچھا، سختی بڑی زیادہ ہو رہی ہے، بار بار بڑے ہائی لیول پر، چونکہ رائٹ ونگ، وہ نفرت والی جو ترتیبیں ہیں یورپ کے مختلف ممالک میں، بڑی شدت سے انتہا پسندی دوبارہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت یونان نے اور جو اب منسٹر ہیں مسٹر ووریدی، ان کا یہ بڑا پرزور ہر روز ٹی وی چینلز پر یہی ڈائلاگ اور مکالمہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے غیر قانونی لوگوں کو پکڑنا ہے، پکڑ کر ان کی سزائیں 18 ماہ سے بڑھا دینی ہے، 20 یا 24 ماہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ سختی اور شدت زیادہ ہے، ہوشیار باز کی گھنٹی ہے، بہت زیادہ چکنے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ اور اس میں ایک وہ غلطی جو اکثر و بیشتر آپ کرتے ہیں اور نیم حکیم آپ سے کراتے ہیں، وہ پاڈے بچے، وہ او جی کی کریے جی، وہ فرینچ تے کرنا نا، تو وہ ساری زندگی کے لیے آپ کو کنویں میں گرا دیتے ہیں، جس سے پھر آپ نکل بھی نہیں سکتے۔ چکنے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد میرے بچوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ پولیس سے بچنے کے لیے پھر اب میں کیا کروں؟ 2 نمبری سے بات جائیں، باقی سارا خیر ہے۔ نو سربازوں سے جو بچارے اپنے بھائیوں کو آپ کے بھائی کی شکل میں، آپ کے کزن، چچا، ماما، تایا، پنڈ، برادری، ان کے چکروں میں آپ کو ذبح کر دیتے ہیں، حلال کر دیتے ہیں، اور چھرا مار کے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں،
اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ پھندا آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے، تو اس سے میرے بچوں بچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ عادیہ ارگاسیہ گاؤں کے کاموں میں یا مختلف معاملات میں کسی دور دراز جزیرے پہ چلے جائیں، جہاں کام ہے کام سے کام رکھیں اور اپنے کام سے تعلق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، شاید یہ 3 سال والا قانون دوبارہ عملداری میں آ جائے۔ اسائلم کے حوالے سے بھی اس چکر میں نہ پڑے، کیونکہ اسائلم کے حوالے سے بھی کافی سختی موجود ہے، اور جس کی اسائلم کینسل ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے پھر ڈیٹا اور سارا کچھ اس کا حکومت کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس لیے ان دنوں میں اسائلم کے چکر میں بھی پڑھنے سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ تو عادیہ ارگاسیہ ایک واحد رستہ ہے، پرہیز اس سے بڑا رستہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اسکولوں میں جوائن کریں، گریک زبان سیکھیں تاکہ آپ کی ترقی کا رستہ ہموار ہو سکے۔ وہ معاملات جس میں ہزاروں نہیں، تقریباً 5 لاکھ لوگ، کتنے 500,000 لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ حکومت یونان نسل پرستی کی وجہ سے غلام بنا کے رکھے جانے کے ایک طرز پر کام کرنے کی وجہ سے، غلامی کے اس سسٹم کو کہ مزدور کبھی سر نہ اٹھا سکے اور مالک کے سامنے کبھی کھڑا نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے آپ سارے شکایت کرتے ہیں کہ جاوید صاحب 2 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مجھے میرا عادیہ پارامونی نہیں دیا جا رہا، 3 سال والا بھی، 7 سال والا بھی، 10 سال والا، ایپی میکرون والا، اور جو 30 سال سے یونان ہے وہ بھی یہ شکایت کرتا ہے، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوتے، آپ باہر نہیں نکلتے، اکیلا اکیلا شکایت کرتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں۔ لیکن میرے بچوں، قابل صد احترام چھوٹے اور بڑوں، جب تک آپ نکلیں گے نہیں اس وقت تک قیام کر کے کس طرح یہ ممکن کیا جائے گا کہ وہ ریسزم، وہ حکومت کی پالیسی اس کو توڑا جائے جو نسل پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اچھا، اکثر و بیشتر وہ رائے یہ آتی ہے نا کہ لیٹر لکھے، وزارت میں جائیں، وزیر صاحب سے ملیں، یہ کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ستے پتر دا منہ چومیا نہ ماں سے رسان نہ پیو سے۔ باہر جب ہزاروں لوگ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، ان کے سامنے کریں گے تو پورا یورپ دیکھے گا، اور پھر حکومت یونان کو اپنی ان پالیسیوں کو چھپانے کے لیے آپ کے یہ جو 3 سال کے لیٹ کر دے لٹکائے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا، تاکہ یورپ جب پوچھتا ہے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں تو پھر ان کو درستگی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں، سارے امیگرنٹ ہی ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں اپنے آپ کو کھڑا کریں، تیار ہوں، تاکہ اس کا حل میں سمجھتا ہوں یقیناً ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی امان میں، فی امان اللہ، السلام علیکم۔